रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अहम डेवलपमेंट एक तो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में 80% दहशतगर्दी जो है वो अफ़गानिस्तान से हो रही है और हालात जो है इसके ज़िम्मेदार इदारे, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इदारे जो है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेदार है। बाजौड़ में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है उसी हवाले से जब सवाल किया गया तो उसने कहा जो सूबे के हालात थे और अली अमीन खान सूबे में होते नहीं है, तो उसने या गुस्से में कहा या उसने कॉन्शियसली कहा कि ये सवालात जो है ये आप ISPR से क्यों नहीं करते। ISPR में तो आप लोगों को पर्ची दी जाती है और आप पर्ची से सवाल करेंगे, इस पे बात करेंगे जी। और यूजुअली तीसरा जो अहम इशू है वो है इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की जो लिस्टें हैं, किस पार्टी का कितना हिस्सा हो गया है, वो जारी कर दी है। इसके असरात अभी जो दूसरी अहम बात हो रही है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, और क्या अली अमीन खान साहब ने जो बड़ी गुस्से वाली बातें की, इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसको कुछ तब्दीली के बादल नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। पहला सवाल दहशतगर्दी से पहले और बाजौड़ में जो वाक़यात हुआ उस पर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि फर्दर डिटेल क्या है, सिक्योरिटी इदारों का मौक़िफ़ क्या है और कितने आया सिक्योरिटी इदारों पे वाकई अवाम का एतमाद नहीं है या नहीं था, जो कि अली अमीन खान कह रहा है। पुलिस का क्या किरदार है, पुलिस सेटिंग डक्स है, इस पे बात करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो सूबाई और कौमी असम्बलियों के लिए जो लिस्टें थी मखसूस नशिस्तें के, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके मुताबिक वो मखसूस नशिस्तें अलाट की गई है। और इससे पहले जो नोटिफिकेशन किया था इलेक्शन कमीशन ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दी गई सीटें थी उसको वापस लिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि नेशनल असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से 5 खवातीन जो है उनकी नशिस्तें बहाल की गई है। 5 में से 2 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई है, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है और 1 जमीयतुल उलमा इस्लाम को मिली है। ये जो मखसूस नशिस्तें हैं। इसी तरह जो कौमी असम्बली से खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम को मिली है। इसी तरह जो दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जमीयतुल उलमा इस्लाम को जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो नशिस्तें थी उनको अगर हम देखें तो जमीयतुल उलमा इस्लाम को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, उनको 8 अवार्ड की गई है। मुस्लिम लीग को 6, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें उनकी बहाल हुई है, अवामी नेशनल पार्टी को 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को भी 1 नशिस्त जो है दिया गया है। इसी तरह अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो अक़लियतों के नशिस्तें हैं यानी गैर जो माइनॉरिटीज़ के हैं उसमें भी JUI के 2, तो इसी तरह JUI के टोटल 10 हो गए, 8 वो और 2 ये, तो 10 JUI के, और उनकी जो अपनी स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल में 7 है या 8 है, तो उसको 10 सीटें दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1, तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इधर 1 मिल जाता है उधर भी उनको 1 मिला है वो ख़वातीन वालों में, तो इसी तरह उनकी जो हो गई है 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और 1 मुस्लिम लीग को, मतलब है कि वो 3 नशिस्तें जो है वो बहाल की गई है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 21, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 1 मखसूस नशिस्त जो है वो उनको अवार्ड की गई है यानी बहाल हो गई है। इसी तरह जो सिंध की है तो और पंजाब में जो अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं वो 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवार्ड किया गया है। सिंध असम्बली में सिर्फ 2 ख़वातीन की नशिस्तें थी जो कि PTI के उसमें आने थे, वो 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और 1 जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो उनको दिया गया है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अगर हम देखें तो टोटल जो दिया गया है
اس کو جو الیکشن کمیشن کے جو پاکستان مسلم لیگ ہے اس کو ٹوٹل 43 سیٹیں دی گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو 14، جے یو آئی کو 12، استحکام پارٹی جو ہے اس کو پاکستان استحکام پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کا، عوامی نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو ایک مخصوص نشستیں ان کی بحال ہو گئی ہے۔ اور اس طرح یہ تمام سیٹیں جس طرح میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے تناظر میں یہ سیٹیں دی گئی ہے، اور اس سے ظاہری بات ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی اور کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایبسولوٹ میجارٹی تھی ان کے تقریباً 90+ تھے، اور پاکستان جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کے ٹوٹل 27 بن رہے تھے۔ اب ان کو اگر یہ مل جاتے ہیں تو تقریباً ان کے ہو جاتی ہے 23 یا 53 یا 54 جو ہے ان کی ٹوٹل ہو جائیں گی۔ تو مطلب ہے کہ ٹوٹل آپ کو حکومت بنانے کے لیے 73 کی فگر چاہیے 145 میں، تو 73 کی فگر جو ہے وہاں پہ اب آپ کو تھوڑا سا جو ہے تقریباً 20 سیٹیں مزید چاہیے اگر آپ حکومت گرانا چاہیں۔ تو آج جو پارلیمنٹری پارٹی کی ملاقات ہوئی جس میں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے سب نے شرکت کی، اس میں بہت سی باتیں ہو گئی ہے، لیکن زیادہ تر غصہ جو تھا وہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال بن رہی ہے، اور وہ تھریٹ کر رہے تھے کہ چلو تبدیل کرے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، خان صاحب کی حکومت ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس موقع پہ جو سب سے زیادہ غصہ تھا اور سب سے زیادہ جو وہ مطلب ہے کہ غصے میں بول رہا تھا وہ علی امین خان گنڈاپور صاحب۔ علی امین خان گنڈاپور سے سوال کی گئی کہ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھو، بم دھماکے ہو رہے ہیں، معاشی حالات سارا، اور آپ کا 70% وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں کیوں آپ جو ہے یہاں پہ ٹہرے ہوتے ہیں اسلام آباد میں؟ حالانکہ صوبے کی جب سوات میں واقعہ ہوا علی امین خان 2-3 دنوں سے اسلام آباد میں تھے، باجوڑ واقعہ ہوا علی امین خان ادھر ہے، بنو واقعہ ہوا علی امین خان ادھر تھے، میرے علی کا واقعہ ہوا علی امین خان سب سے آخر تھے جو کہ جا کے جو زخمیوں سے ہسپتال میں ملے۔ تو اس نے کچھ باتیں کی، ایک تو یہ کہتے ہیں میں نے جو کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں عوام کا اداروں پہ اعتماد بالکل نہیں تھا، یہاں تک کہ پولیس کا بھی اداروں پہ اعتماد نہیں تھا، اور وہ میں نے بحال کر دیا۔ اور کہتے ہیں سانحے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن میں نے جو کیا ہے وہ بھی آپ یاد کریں۔ باقی اس نے کہا کہ جو دہشت گردی ہے اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے، وہ کا یہی مطلب اس کا لیا جا سکتے، اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ 80% اس نے کہا کہ دہشت گرد آتے ہیں بارڈر پار کر کے، یعنی افغانستان سے آتے ہیں۔ سوال کیا کہ یہ 80% جو آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ افغانستان سے آتے ہیں۔ کہتے ہیں بارڈر کی ذمہ داری تو میری نہیں ہے، بارڈر کی ذمہ داری تو فوج کی ہے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی ہے۔ تو آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ یہ لوگ کیسے بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ حالات خراب کرتے ہیں؟ یہ علی امین خان نے سوال کیا۔ پھر اسی تناظر میں اس نے ایک اور بات کی کہ یہ سوالات جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جا کے یہ آپ پوچھ لیں آئی ایس پی آر سے پوچھ لینا۔ آئی ایس پی آر سے تو آپ پوچھتے نہیں ہیں، جرنلسٹ کو ڈائریکٹ تنا دیا کہ شاید آپ یہ نشر نہیں کرو گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جا کے آئی ایس پی آر والوں سے پوچھے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، مجھ سے کیوں پوچھے جا رہے ہو؟ کیونکہ باجوڑ کا واقعہ جو ہوا اس نے بھی یہی کہا کہ یہ باجوڑ میں آج جو واقعہ ہوا واقعی بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ جس میں بڑے نوجوان آفیسرز تھے، اسسٹنٹ کمشنر تھے، ان کے ساتھ تحصیلدار اور دیگر عملہ تھا، تقریباً 6 کے قریب جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور 10-11 جو ہے عام لوگ اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سانحہ ہے، اور میرے خیال میں علی امین خان صاحب کو بجائے اس کے کہ اداروں کو مورد الزام ٹھہراتے، فوج کو، آئی ایس پی آر وغیرہ کو، ایز اے چیف منسٹر آف دا پروونس اس کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، پولیس کو میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، انتظامیہ کو میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ حالت وہاں پہ جو ہے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کڑی ذمہ داری لیتے کہ حالات اس وقت صوبے میں یہ ہے کہ پشاور تک جو ہے دہشت گردوں کا اثر و رسوخ پشاور تک ہے۔ مردان میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئے روز اسی دن جو واقعہ ہوا کہ دہشت گردوں نے 3 افراد کو، جس میں سیکیورٹی اداروں کے اہلکار شامل تھے، ان کو لے جا کے سوشل میڈیا پہ بھی ریلیز کر دیا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ تو مردان، پشاور،
صدرن ڈسٹرکٹ، خود علی امین خان کا اپنا جو آبائی ضلع ہے ڈی آئی خان، وہاں کے حالات، وزیرستان کے حالات، خیبر ایجنسی کے حالات، مطلب کہ پورا صوبہ جو ہے اس وقت وہ جل رہا ہے، اس وقت بدامنی کی لپیٹ میں ہے۔ لیکن علی امین خان بجائے اس کے کہ خود رسپانسبلٹی لے، خود رسپانسبلٹی لینے کے بجائے وہ جو لگا ہوا ہے اور فوج یا مرکزی حکومت پہ وہ الزام تراشی کر رہے ہیں یا ان پہ جو ہے ذمہ داری ان پہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور میرے خیال میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید علی امین خان دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہوا، اب ان کی حکومت کافی کمزور ہو گئی ہے، تو اس کے لیے یہ وہ ایک گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے میرے تو وہاں پہ حکومت نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں افغانستان کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں آپ کی ڈومین نہیں ہے، تو واقعی صوبے کی تو ڈومین نہیں ہے، جہاں پہ علی امین خان نے حالات کنٹرول کرنے ہیں صوبے میں، وہاں پہ تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ نہ علی امین خان کو کسی نے باجوڑ میں دیکھا، نہ علی امین خان کو کسی نے بنو میں دیکھا، نہ وزیرستان میں دیکھا، نہ وہ خیبر میں دیکھا، کوئی ایسا ضلع جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہو اور علی امین خان یا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ادھر گئے ہوں۔ تو یہ آسان بات یہی ہے کہ اپنے سے آپ ذمہ داری دوسرے پہ ڈالیں۔ اسی طرح تو پنجاب کہے گا کہ سارا بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے، سندھ بھی یہی کہے گا، بلوچستان بھی یہی کہے گا، تو پھر ضرورت کیا ہے صوبائی حکومتیں بنانے کی؟ پھر تو دے دے، سارا فوج کو دے دے، سارا مرکز کو دے دے، جو بارڈر مینیج کر رہا ہے وہ اندر صوبہ بھی مینیج کرے گا۔